الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، باللیل، رات کے اوقات میں، والنہاری، اور دن کے اوقات میں، سرًا، خفیہ طور پہ بھی، وعلانیتاً، اور سب کے سامنے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں ایسے طریقے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ نہ اوقات کا خیال کرتے ہیں کہ دن ہے یا رات، اور نہ حالات کا خیال کرتے ہیں کہ خفیہ خرچ کریں یا اعلانیہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دیں گے۔ اور ان کی کیفیت اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسی ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو اتنا مطمئن فرما دیں گے اور انہیں ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ نہ ان کے دل غمگین ہوں گے اور نہ انہیں کسی قسم کا خوف و خطر ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 دینار خرچ کیے، 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 جو ہے وہ رات کے وقت میں، 10 دن کو، 10 سب کے سامنے اور 10 اعلانیہ تو خفیہ طور پہ۔ تو یہ ان کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی، مفسرین حضرات فرماتے ہیں۔ آگے ہیں الذین یأکلون الربا، الذین، وہ لوگ، یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے وہ، الا کما یقوم الذی، مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، جس کو خبتی بنا دیا ہو شیطان نے، من المس، لپٹ کر۔ اب اس کے بارے میں پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو سود کھاتے ہیں، حالانکہ سود جو ہے صرف کھانے میں استعمال نہیں ہوتا، پہننے میں، ہر چیز میں، جتنا بھی انسان کے معاملات ہوتے ہیں ہر چیز میں سود والی رقم استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں صرف کھانے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو چیز کھا لی جاتی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی، باقی چیزیں واپس آ سکتی ہیں، واپسی ہو سکتی ہے ان کی، لیکن جو چیز کھا لی گئی اس کی واپسی نہیں ہے۔ تو یہاں ان کے مکمل تصرف کا، کہ مکمل تصرف کو بیان کیا گیا ہے کہ مکمل قبضہ، کہ جو اب سود پہ مکمل قبضہ کر لیتے ہیں، سود والی رقم، سودی نظام چلاتے ہیں۔ لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے وہ، تو کھڑے ہونے سے مراد حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے، الا، تو جب قبروں سے اٹھیں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے۔ مدہوشی ایک ہوتی ہے نا، بندہ بے ہوش ہو گیا، تو بے ہوش ہونے میں، بے ہوش ہونے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان کا تسلط ہوتا ہے، جن وغیرہ کا تصرف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے، اور اس کو جو ہے اطباء بھی مانتے ہیں، فلاسفہ جو ہوتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، بہرحال بہت اہل تجربہ جو ہیں ان کے تجربات، ان کے مشاہدات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بھی بیان فرمایا۔ تو اب یہاں یہ صرف یہ نہیں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو ایسی کیفیت میں ہوں گے کہ بے ہوش، مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی مدہوشی ہوگی کہ گویا کہ شیطان، جن نے لپٹ کر کے ان کو خبتی بنا دیا۔ اب اس کو بھی بیان کیوں اللہ نے فرمایا؟ اس لیے کہ جو ایک مدہوش ہوتا ہے تو وہ چپ چاپ بھی ہوتا ہے، کتنے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں تو بالکل چپ ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے مدہوش یا ایسے بے ہوش نہیں ہوں گے کہ بالکل قبروں سے اٹھ کر کے چپ چاپ کھڑے ہوں گے، بلکہ جس طرح ایک دیوانہ، ایک پاگل بندہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، تو قبر سے اٹھیں گے تو اس طرح کی عجیب و غریب حرکات کر رہے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عام بے ہوش ہوتا ہے اس کو اتنا کچھ نقصان تکلیف پہنچائی جائے تو اس کو اتنی محسوس نہیں ہوتی، لیکن ان کو ساری تکالیف جو دی جا رہی ہوں گی وہ ان کو محسوس ہوں گی، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ یتخبطہ الشیطان من المس۔ اب
ایک بات اور بھی ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو جو سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سزا اس کے جرم کے مناسب ہوتی ہے. تو یہاں ان کا جو سزا ہے ان کے جرم کے کس طرح مناسب ہے تو اس کو بھی مفسرین حضرات نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جب سودی مال یعنی اوپر سود کی رقم لیتے تھے تب کسی غریب کا احساس نہیں کرتے تھے، ان کے رونے دھونے کو نہ دیکھتے، ان کی تکلیفوں کو سامنے نہ رکھتے، اور بالکل بے ہوش مدہوش ہوتے، اپنی اسی رقم کو دیکھتے، دوسرے کی غربت کو نہیں دیکھتے تھے، اور کسی قسم کی شرم مانے نہیں آتی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے یہ سزا کہ دنیا میں اس طرح آپ مدہوش رہے ہو، ابھی اس کیفیت میں مدہوشی والی کیفیت میں تم اٹھو گے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے عقل و شعور عطا کیا تو لیکن انہوں نے اپنے عقل و شعور کے باوجود جو ہے ایسی بات کہی کہ جو ایک عقل مند انسان نہیں کہتا، اور وہ بات کیا ہے ذالک بانہم، یہ سزا اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے ملے گی کہ قالو، انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، بے شک بے جو ہے تجارت مثل سود کے ہے، کہ سود سے بھی کیا منافع چاہیے ہوتا ہے اور تجارت سے بھی کیا ہوتا ہے منافع ہی ملتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے. تو انہوں نے یہ جو قول کہا ہے نا تو یہ کفر ہے، تو اس وجہ سے جو ہے انہیں یہ سزا ملے گی. اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھیں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ بے شک تجارت جو ہے وہ مثل سود کے ہے، کہ جس طرح سود حرام ہے اس طرح تجارت بھی حرام ہونی چاہیے. اب انہوں نے اگر یہ ہوتا نا انما الربا مثل البیع تو مقصد یہ ہوتا، پھر معنی یہ بنتا کہ بے شک سود جو ہے وہ بے کی طرح ہے، بے جب حلال ہے تو سود بھی حلال ہے. تو انہوں نے اور الٹی کر کے بات کہی کہ بھائی پھر بے کو بھی حرام ہی ہونا چاہیے جب سود حرام ہے، کیونکہ ان کا مقصود تو ایک ہی ہے، اس سے بھی نفع حاصل کرنا ہے، اس سے بھی نفع ہی حاصل کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ ایک عقلی بات کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے عقلی جواب نہیں دیا بلکہ اللہ رب العزت نے حاکمانہ جواب دیا ہے کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہیں. اللہ رب العزت مجموعہ نظام عالم جو ہے اس کی کیفیات کو اور اس سارے نظام کو اللہ جانتے ہیں. مثلاً کسی چیز میں کسی ایک فرد کا فائدہ ہے تو پھر پورے جو ہے انسانیت کو نقصان ہو رہا ہو تو اللہ اس فرد کے فائدے کو نہیں دیکھتے، پوری انسانیت کے نقصان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت ایسے احکامات مرتب فرماتے ہیں. اب ایک بندہ اپنے طور پہ سوچے کہ مجھے اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ پھر اپنے ذاتی مفاد کو دیکھے گا، وہ باقی انسانیت کو نہیں دیکھے گا. تو اللہ رب العزت نے اس لیے حاکمانہ جواب دیا. اللہ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا ہے بے کو اور حرام کیا ہے سود کو، کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ مجموعے نظام عالم کی حالات و کیفیات و انتظامات کو اللہ اصل جانتے ہیں، اور اللہ ہی احکم الحاکمین ہیں، اور اللہ ہی سارے احکامات کو مرتب کرنے والی ذات ہے. تو جب اللہ نے بے کو حلال کر دی ہے، سود کو حرام کر دی ہے، تو اللہ ہی سود کے نقصانات کو اور بے کے فوائد کو جانتے ہیں. تو پھر تو کسی کو سوال کرنے کی جرت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی کہ بے حلال ہے تو سود کو بھی حلال ہونی چاہیے، یا سود حرام ہے تو بے کو بھی حرام ہونا چاہیے. اس طرح کے باتیں کرنا ہی فضول ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، سر تسلیم خم مان لینا چاہیے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، پس جو شخص کے جاءہ موعظۃ آئی اس کے پاس نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہی پس وہ باز آ گیا، تو فلہ ما سلف اس کے لیے ہے جو گزر چکا. یعنی جو گزر چکا، جو سودی معاملات ہو چکے تو بس وہ اسی کا ہے، آگے سودی معاملات نہ کرے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور معاملہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس نے توبہ استغفار کر لی اور اس نے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا. اب اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا معاملہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو وَمَنْ عَادَ، اور جس نے زیادتی کی یعنی پھر لوٹا باز نہیں آیا، تو فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس بے شک وہ جہنم کے رہنے والے ہیں.
ہم فیہا خالدون، پس وہ اس میں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں بات سمجھیے گا کہ یہ جو قول ہے نا، انما البیع مثل الربا، بے شک یہ بیع مثل سود کے ہے، اگر یہ کفریہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک حکم کے اوپر بات کرنا کہ اللہ نے تو بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام، اور وہ کہہ رہے کہ دونوں ایک جیسی چیز ہے، دونوں سے نفع ملتا ہے، تو یہ ایک کفریہ کلمہ ہے۔ اور اگر انہوں نے سود یوں ہی نہ چھوڑا تو گویا کہ گناہ گار ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر اس لیے سود نہیں چھوڑا کہ اس کو حلال سمجھ رہے ہیں اور اس میں ملوث ہیں، تو پھر تو یہ کافر ہیں۔ تو اس لیے ہم فیہا خالدون، اللہ نے فرمایا کہ کافر کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہے، اس لیے یہ بھی ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، کیونکہ یہ سود کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ایک ہے سود کو حرام سمجھنا لیکن پھر بھی اس سے باز نہ آنا، یہ ہے گناہ کبیرہ۔ ایک ہے سود کو ہی حلال سمجھ کر کے پھر اس سے بچنا، نہ یہ ہے کفر۔ تو ہم فیہا خالدون، پھر اس کی سزا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ ربا کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ اور اللہ رب العزت لا یحب نہیں پسند فرماتے کل کفار ہر کافر کو، اثیم گناہگار کو۔ یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے بھی سود اور بیع میں تجارت میں تضاد ہے، نیت کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ اب سمجھیے گا حقیقت کے اعتبار سے کس طرح کہ صدقہ جو ہے وہ بلا معاوضہ دیا جاتا ہے اور سود بلا معاوضہ لیا جاتا ہے، ان کی حقیقت میں کیا ہے؟ تضاد ہے نا۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی سے معاوضہ نہیں لیا جاتا اور وہ دیا جاتا ہے، اور سود جو ہے وہ کسی سے معاوضہ، سود کیا، دوبارہ سمجھے، صدقہ کسی کو دیتے ہیں تو معاوضہ لیتے نہیں ہیں، اور سود لیتے ہیں کیسے ہے؟ سود جب دیتے ہیں تو بڑا کے اس کو وصول کرتے ہیں، یعنی کہ معاوضہ بلا معاوضہ صدقہ دیا جاتا ہے اور سود بلا معاوضہ لیا جاتا ہے، یہ اس کی حقیقت میں تضاد ہے۔ اور نیت میں کیا تضاد ہے؟ نیت میں یہ تضاد ہے کہ صدقہ دینے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی مجھے رضا ملے گی، میرے مال میں کیا ہوگا؟ اضافہ، ثواب میں اضافہ۔ اور جو سود لینے والا ہوتا ہے وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہوگا۔ اور انجام بھی کیا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے صدقہ دیتے ہیں، اللہ ان کے ثواب کو بھی بڑھاتے ہیں، وہ مال کو بھی بڑھاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور ان کے انجام جو سود لیتا ہے وہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ مال میں بھی برکت نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی کوئی ثواب وغیرہ کچھ بھی نہیں ملے گا بلکہ سزائیں ملیں گی۔ تو گویا کہ سود اور تجارت میں حقیقت میں بھی تضاد ہے، انجام کے اعتبار سے بھی تضاد ہے اور نیت میں بھی تضاد ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ظاہری طور پہ اگر فرض کرے کسی کے پاس 100 روپیہ ہے، اس نے صدقہ دیے 20 روپے تو 80 روپے رہ گئے، اور یہ ہے کہ اگر کسی نے سود لیا 100 روپیہ دیا تھا تو واپس 120 رہے، ظاہری طور پہ مال کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور صدقات میں کیا ہے؟ گھٹتا ہوا نظر آ رہا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ربا سود کو مٹاتے ہیں اور تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ تو اب اس چیز کو سمجھتے ہیں یہ کس اعتبار سے ہے۔ پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے آخرت کے حساب سے ہے، کہ آخرت میں جو سودی نظام کرنے والا بندہ ہے، جو سود کھانے والا ہے، آخرت میں اس کو سزا ملے گی، نفع کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اور جو اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، جس حساب کی ان کی نیت سچی سچی ہوگی، اسی حساب سے اللہ بڑھا چڑھا کر کے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ جنت کی صورت میں اللہ دائمی جو نعمتیں ہیں، جو دنیا سے کئی گنا زیادہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ کئی گنا کیا؟
جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس بندے کو اتنا ملے گا دنیا و ما فیہا میں جو کچھ پوری دنیا میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت بڑے ہیں اور جنت کی نعمتیں لازوال نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی، اور ان کا دنیا کی نعمتوں سے ایک قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں ایک تو انجام کے اعتبار سے۔ اور دنیا میں بھی دیکھا جائے تو ایسا ہے کہ جو صدقات بندہ دیتا ہے تو اللہ ظاہری طور پہ وہ مال بڑا ہوا نظر نہیں آتا، 100 سے 80 ہو گیا، لیکن اس میں اللہ برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کی مثال شاید کلاس میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت۔ فرض کریں جس نے سودی نظام بنایا 100 سے 120 ہوا، وہ کثرت ہوئی، یہ 100 سے 80 ہوا، اس میں برکت آئی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیا اور وہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لیا، تو وہ 120 کثرت تو آ گئی، اور ادھر 180 ہو گیا، اس میں کیا آئی؟ برکت۔ اب جن کے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے نظام ہیں، بہت روپیہ پیسہ ہے، سارا کچھ، کہیں لاکھوں کے حساب سے لگائیں گے نقصان ہو جائے گا، ایک دن میں لاکھوں روپیہ ختم۔ کبھی صحت بیماریاں ایسی لگ جائیں گی کہ لاکھوں روپے خرچ ہو کر کے بھی وہ بیماریاں ٹھیک ہونے کو نہیں ہوتی۔ اور جن کے مال میں اللہ برکت دے دیتے ہیں ان کو ایسی نظام ہی نہیں بنانے پڑتے کہ لاکھوں روپے ایک ہی دن میں ان کے ختم ہو جائیں، اپنے حساب سے کم ہوتے ہیں، برکت والے ہوتے ہیں، اتنا وہ جو بیماریاں بھی نہیں لگتی جن پہ اتنے خرچے ہوں۔ تو اللہ رب العزت ان کے نظام کو ہی ایسے بنائے رکھتے ہیں کہ جو پیسے ان کے کم ہوتے ہیں انہی میں برکت عطا فرماتے ہیں کہ ان کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں، ان کے زیادہ پیسوں میں تھوڑے کام بھی نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ تو ایک مثال اکثر بزرگ سمجھاتے ہیں کہ برکت اگر سمجھنی ہے تو بکریوں کو دیکھیں، کثرت سمجھنی ہے تو کتیا کو دیکھیں، کتوں کو دیکھیں کہ کتیا ایک وقت میں زیادہ بچے جنتی ہے بنسبت بکری کے، کہ بکری ایک وقت میں تھوڑے بچے جنتی ہے۔ اب بکریاں تھوڑے بچے جننے کے باوجود بھی حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ، کسائیوں کی دکانوں پہ، صدقہ و خیرات کے طور پہ ہر جگہ بکریاں ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے ریوڑ پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور کتیا زیادہ بچے جننے کے باوجود اتنا ان میں وہ آبادی ہوتی ہے لیکن وہ کہیں بھی ریوڑ پھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی پتہ ہی نہیں کدھر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو کثرت والا سودی مال ہوتا ہے، زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی مثال بزرگ حضرات اس طرح بھی دیتے ہیں کہ جس طرح ورم ہو، جسم سوج جائے، تو یہ ہے کہ وہ بھی تو جسم کا حصہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، لگتا ہے بڑھ رہا ہے لیکن وہ اندر سے انسان کے اندر نقصان ہی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل یہی مثال سودی مال کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر کفار۔ تب فرمایا کہ جب یہ انما البیع مثل الربا والا کلمہ جس نے کہا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے یوں ہی سودی مال یعنی کہ اس کو حلال تو نہیں سمجھا لیکن استعمال کیا تو وہ اسیم ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ اللہ کفار کو پسند فرماتا ہے نہ اسیم کو، حلال سمجھ رہے ہیں لیکن سودی نظام چلا رہے ہیں وہ اسیم ہے، اللہ انہیں بھی پسند نہیں فرماتا۔ اور جو حلال سمجھتا ہے سود کو تو وہ تو کافر ہے، اللہ اس کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ تو بس یہاں تک ہی آج پڑھ لیتے ہیں، آگے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پڑھ لیں گے۔